جناب معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی درس میں ہم مخارج الحروف کا مکمل بیان کریں گے۔ مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاحی تجوید میں مخارج جہاں سے حروف نکلتے ہیں اس کو مخارج کہا جاتا ہے۔ مخرج نمبر 1 جوف دہن یعنی منہ کی خالی حصے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ ان حروف کو حروف مدہ ہوائیہ جوفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ اس لیے کہ اس میں مد اصلی ہوتا ہے۔ مد اصلی کا معنی یہ ہے کہ حروف مدہ میں ایک الف کے برابر مد ہوتی ہے۔ ایک الف کی مقدار بند انگلی کو درمیانہ رفتار سے کھولنا یا کھولی ہوئی انگلی کو درمیانہ رفتار سے بند کرانا، اس کو مد اصلی کا مقدار کہا جاتا ہے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ ان تینوں کی مشترک مثال ہیں اوذینا، نوحیہا، اوتینا۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ نے حروف مدہ کا مخرج معلوم کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ ان حروف کو آپ ساکن کریں گے اور ان کی ابتدا میں حمز متحرکہ لگائیں گے۔ جہاں پر بھی اس طرح آؤ، ای، آ، جہاں پر بھی ان حروف کی آواز ختم ہوتی ہے وہ ان کا مخرج تصور کیا جائے گا۔ مخرج نمبر 2 انتہائی حلق۔ انتہائی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے، اور اس کو عربی زبان میں اقصائے حلق بھی کہا جاتا ہے۔ اقصائے حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، اس طرح اہ، ای، او۔ مخرج نمبر 3 درمیان حلق۔ درمیان حلق سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ حلق کے درمیان جو ہڈی ہے، بالکل درمیان میں ہڈی ہے، اس کے اوپر انگلی رکھ لیں، عین اور ہا کی آواز نکلنے کی وقت اگر یہ ہڈی اوپر کی طرف چڑھتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ عین اور ہا کا جو مخرج ہے وہ درست ہے، اور اگر یہ ہڈی اوپر کی طرف نہیں جاتی تو آپ سمجھ لیں کہ عین اور ہا کا مخرج جو ہے نا خطا اور غلط ہے۔ یعنی عین اور ہا کی مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عین اور ہا کو ساکن کریں اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لگائیں، اس طرح اح، 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 او۔ مخرج نمبر 4 ادنائے حلق۔ ادنائے حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، یہ ادنائے حلق ہیں۔ اوپر اغ، اغ، او، اغ، اغ، اغ۔ ادنائے حلق سے غین اور خا یہ دونوں نقطے والی ہیں، یہ ادا ہوتی ہیں۔ مخرج نمبر 5 قاف۔ جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ جائیں تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے یعنی جو موٹا کاف ہے نقطوں والی اور بغیر نقطوں والی، اس کو لہاتین کہا جاتا ہے۔ لہات کہتے ہیں عربی زبان میں اوپر تالو میں چھوٹی سی زبان ہے، چھوٹی سی زبان ہے، اس کو عربی میں لحات کہا جاتا ہے۔
اور اردو میں اس کو کوا کہا جاتا ہے، اور پشتو میں اس کو ترتڑک کہا جاتا ہے۔ جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ جائیں تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اس طرح اق، اق، اق۔ مخرج نمبر 6، کاف، یعنی چھوٹا کاف۔ ذرا منہ کی طرف ہٹ کر جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ جائے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اک، اک، اک۔ اردو زبان میں اگر ہم اس کی پہچان کریں، جس طرح موٹا کاف ہے قینچی، قینچی کا جو کاف ہے اردو میں موٹا ہے، اور عام طور پر اس کو ہم صحیح ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو چھوٹا کاف ہے، اس طرح کرک، کوہاٹ، کشمیر، کراچی، مانکی شریف، تو یہ چھوٹے کاف کی جو مثال ہیں۔ مخرج نمبر 8، ضاد۔ جب حافظ لسان بائیں طرف ادراس علیہ سے لگ جائیں تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، لیکن ضاد کو ہمیشہ کے لیے موٹا ادا کرنا ہوگا، اور اس میں صفت استطالت بھی ہے۔ استطالت کا معنی ہے کہ ضاد کی آواز کو کھینچنا، لمبا کرنا۔ ذرا اگ، ان، ان۔ اگر بالفرض ضاد کو ہم باریک ادا کریں گے تو اس میں غلطیاں آئی، وہ اس طرح، ایک تو یہ ہے کہ حرف چینج ہوگا، دوسری خطا یہ ہے کہ اس میں قلقلہ واقع ہو جائے گا، تو لہذا ضاد کو ہمیشہ کے لیے موٹا ادا کرنا ہوگا، اور جب یہ ساکن ہو، متحرک و مشدد ہو، اد، اد، اد۔ مخرج نمبر 9، لام۔ جب طرف لسان ثنایا، رباعی، انیاب، دواہے کی مسوڑوں سے لگ جائیں تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، لیکن دائیں طرف سے آسانی سے، اور بائیں طرف سے بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اس طرح ال، ال، ال۔ اور یہ ہے کہ لام کو سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک یہ باریک ادا کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، ال، ال، ال۔ مخرج نمبر 10، نون۔ جب طرف لسان ثنایا، رباعی، انیاب کی مسوڑوں سے لگ جائیں تو اس سے نون ادا ہوگا، ان، ان، ان۔ مخرج نمبر 11، را۔ جب طرف لسان ثنایا، رباعی، انیاب کی مسوڑوں سے لگ جائے تو اس سے را ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں پشت زبان بھی داخل ہیں۔ اس طرح ار، ار، ار۔ اور را کا قانونی ہے کہ جب اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کیا جائے گا۔ مخرج نمبر 12، تا، دال، طا۔ جب نو کی زبان ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگ جائیں تو اس سے تا، دال، طا ادا ہوگا، ات، 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 اد، 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 آتو، ایتو، اوتو۔ اس میں جو طا ہے اس میں قلقلہ بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، چونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہیں۔ مخرج نمبر 13، ثا، ذال، ظا۔ جب نو کی زبان ثنایا علیہ کی سروں سے لگ جائیں تو اس سے 3 حروف ادا ہوں گے، ثا، ذال، ظا، اس، 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 از، 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 ال، از، ال۔ مخرج نمبر 14،
سین صاد زا، جب نو کی زبان ثنایا سفلی کی جڑوں سے لگ جائیں تو اس سے 3 حروف ادا ہوں گے، سین صاد زا، اس اس اس، اس اس اس، از از از۔ مخرج نمبر 15 فا، جب ثنائے علیہ کی نوک نیچے ہونٹ کے درمیان سے ٹچ ہو جائیں تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، اف اف اف۔ مخرج نمبر 16 با میم واو، یعنی دونوں ہونٹوں سے با میم واو ادا ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے اندر والے حصے سے با ادا ہوتا ہے، اب ایبو اوبو۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، ام ام ام، اور واو دونوں ہونٹوں کی نا تمام گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 17 خیشوم، ناک کی جو جڑ ہے خیشوم، اس سے نون ادا ہوتا ہے، اخفاء اور نون۔ تو کوئی بندہ اعتراض کرتے ہیں کہ مخارج تو حروف کے لیے اور غنہ اخفاء تو حرف نہیں ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اس سے اخفاء اور نون مراد ہے اور نون حرف ہیں۔